بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا ہر پہلو سورج سے زیادہ روشن اور بہت میٹھا پہلو ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے عظمت کی بلند ترین سطحوں پر جو ہے وہ استوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو انسانی زندگی گزارنے کے لیے ایک کامیاب نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک جو ہے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہم ہر لحاظ سے ایک مکمل زندگی دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اخلاقی نمونے قائم کرتے ہوئے اس دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک خوبصورت سامان مہیا کیا۔ کون سوچ سکتا ہے کہ بکریاں چرانے والا ایک شخص ایک بڑے مقام پر، ایک اعلیٰ اور بلند ترین مقام پر فیض یاب ہونے والا ہے، فائز ہونے والا ہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ نبی جو ہے وہ عرب کے صحراؤں میں زندگی بچپنا گزار رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ اسے صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ اس کی صداقت، اس کی امانت اور ان کی عظیم سیرت جو ہے وہ ہر لمحے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کو روشنی عطا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر دم تیار ہمیں نظر آتی ہے۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اخلاق کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے تھے۔ آپ جھگڑوں کو ختم کرتے تھے، جھگڑے پیدا نہیں کرتے تھے۔ آپ کی جوانی کے ایام اگر آپ ملاحظہ کریں تو بالکل واضح نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے، توڑنے کی بات نہیں کی۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا کہ حجر اسود کو دیوار میں کون رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حجر اسود کو اپنی چادر مبارک میں رکھ کر بڑے قبائل کو کہا کہ اس چادر کو پکڑیں، اور جب وہ دیوار کے برابر چادر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر جو ہے وہ نصب فرما دیا۔ اسی طرح آج کی اس دنیا میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ٹینشن کی زندگی، اضطراب کی زندگی ہے، لیکن اس ٹینشن اور اضطراب کی زندگی میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ سامنے رہنمائی کرتے ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی خواتین کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ نمونے، عزت و تکریم کے اعلیٰ نمونے آپ جو ہے پیش فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اکرم النساء الا کریم، عزت دار ہی عورتوں کی عزت کرتا ہے، وما اہانہن الا لئیم، اور بے عزت شخص ہی عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ گھر کی خواتین اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول نے نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ عملی طور پر ثابت بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خواتین اور ازواج مطہرات اور گھر کی خواتین کے ساتھ پیار کرنے والا، ان کو عزت و شرف دینے والا آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔